استعارہ، استعارہ عربی زبان کے لفظ مستعار سے ماخذ ہے، جس کے معنی ہیں ادھار لینا۔ اچھا، اب اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، استعارہ کہلاتا ہے۔ مثلا میرا چاند آیا، اب ہم نے کیا کہا ہے، یہ استعارہ کی مثال ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے، جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ تو اب دیکھیں یہاں چاند، ہم نے چاند کے متعلق تو نہیں کہا، ہم نے بیٹے کے متعلق کہہ سکتے ہیں، محبوب کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ میرا چاند آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں چاند مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا ہم نے پہلے بات کی ہے۔ حقیقی چاند نہیں آ رہا، حقیقی چاند سے مراد تو آسمان کا چاند ہی ہے۔ ہم نے چاند کیوں کہا ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے۔ تو خوبصورتی دونوں میں، خوبصورتی کا جو تعلق ہے وہ دونوں میں پایا جاتا ہے، تو یعنی وہ تشبیہ ہی ہے خوبصورتی۔ استعارہ کے ارکان، مستعار لہو، جس کے لیے صفت ادھار لی جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ استعارہ میں مستعار لہو مذکور نہیں ہوگا، یعنی اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا جملے میں، وہ قیاساً ہم اخذ کریں گے۔ یعنی اب دیکھیں نا، ہم نے جملہ لکھا ہے میرا چاند آیا، اب چاند ہم نے محبوب یا بیٹے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن ان دونوں کا تذکرہ جملے میں نہیں ہے۔ ہم نے اپنے قیاس کے بلبوتے پر محبوب یا بیٹا مراد لیا ہے، تو اس میں اس کے برعکس تشبیہ میں دونوں چیزیں موجود تھیں، یعنی مشبہ بھی تھا، مشبہ بھی بھی تھا، لیکن استعارے میں ایک چیز ہوگی، مستعار لہو نہیں ہوگا، مستعار منہ، جس سے صفت ادھار لی جائے۔ اس میں ہم نے چاند سے صفت ادھار لی ہے خوبصورتی، تو چاند مستعار منہ ہے، جبکہ دوسری مثال میں مستعار منہ شیر ہے، کیونکہ شیر سے بہادری ادھار لی گئی حضرت عباس علیہ السلام کے لیے۔ وجہ جامع، وجہ جامع سے مراد وہ وجہ ہے جس کی بنا پر ہم نے صفت ادھار لی ہے، جسے تشبیہ میں ہم وجہ شبہ کہتے تھے۔ یعنی اس مثال میں خوبصورتی وجہ جامع ہے، اور جبکہ اس مثال میں بہادری وجہ جامع ہے۔ جس طرح ہم مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ کہتے تھے، اسی طرح مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہا جائے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، معروضی پوچھی جا سکتی ہے۔ اب ہم تشبیہ اور استعارے میں فرق دیکھیں گے، اس سے تشبیہ اور استعارہ آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں، تشبیہ ابتدائی چیز ہے، جبکہ استعارہ اس کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دوسرا جو فرق ہے، تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں بعینہ دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں ہم نے کہا تھا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دیا تھا، جبکہ استعارہ میں ہم نے کہا بعینہ دوسری چیز کہہ دیا، یعنی میرا چاند آیا۔ بیٹے یا محبوب کے لیے ہم نے کہا میرا چاند ہے، چاند جیسا نہیں کہا۔ تیسرا فرق، تشبیہ میں حروف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں ان حروف کا استعمال نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو کی طرح اس میں موجود تھا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حروف تشبیہ کا استعمال نہیں ہے۔ اور چوتھا جو فرق ہے، تشبیہ کے جو ارکان تھے وہ 5 تھے، جبکہ استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ پانچواں آخری اور بنیادی فرق، اسے اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو تشبیہ اور استعارہ میں فرق کر سکیں گے۔
یعنی تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں موجود ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں صرف مستعار منہ موجود ہوتا ہے۔ اس چیز کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی جائے گی اور جس سے تشبیہ دی جائے گی دونوں کا ذکر ہوگا۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے، علی کا ذکر بھی ہے، شیر کا ذکر بھی ہے، جبکہ استعارہ میں مستعار لہو جس کے لیے صفت ادھار لی جا رہی ہے اس کا ذکر نہیں ہوگا، وہ قیاساً ہم قیاس کی بنا پر اسے اخذ کریں گے، صرف مستعار منہ ہوگا۔ میرا چاند آیا، صرف چاند کا ذکر ہے، محبوب یا بیٹے کا ذکر نہیں ہے۔ اور تشبیہ اور استعارہ کو الگ الگ کرنے والی یہی اہم فرق ہے۔ یعنی تشبیہ کا جملہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے جس میں حروف تشبیہ نہیں ہوں گے، اچھا، لیکن پھر بھی وہ تشبیہ کا جملہ ہوگا۔ مثلا علی شیر ہے، تشبیہ کا جملہ ہے، کیونکہ علی بھی ہے شیر بھی ہے، دونوں چیزیں، یعنی مستعار مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی ہے۔ اس کے برعکس میرا شیر آیا، یہ استعارہ کہلائے گا۔ تو ہم نے اسی فرق کو ذہن میں رکھنا ہے۔